مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع راجوری میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ بھارتی صفاقوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے پارگل میں ایک بھارتی فوجی کیمپ کے نزدیک شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ایک کیمپ پر مبینہ حملے میں کم از کم 3 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ راجوری میں بھارتی فوجی کیمپ پر حملے کی خبر نے کشمیری عوام کے اس خدشے کی توثیق کی ہے کہ مودی کی دہشت گرد حکومت نام نہاد بھارتی یوم آزادی سے قبل مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی ڈرامہ رچا سکتی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنما شہید شیخ عبدالعزیز کو ان کے 14ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کو 2008 میں آج ہی کے دن اس وقت سرحدی قصبہ اوڑی کے مقام پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی اقتصادی ناکہ بندی کے خلاف ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ شیخ عبدالعزیز کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے نڈر، بے باک اور سچے سپاہی تھے جو بھارتی فوجی طاقت کے سامنے کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ جموں و کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کے پرجوش حامی اور وکیل تھے۔ کشمیری عوام شیخ عبدالعزیز جیسے اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضے سے آزادی تک ان کا مشن جاری رکھا جائے۔ بھارت کے ممبر پارلیمنٹ اور سکھ رہنما سمرن جیت سنگھ مان نے بھارتی ریاست پنجاب میں ہر گھر ترنگا مہم کا بائیکاٹ اور بھارت کے نام نہاد یوم آزادی پر خالصتان کا پرچم لہرانے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان نے بی جے پی حکومت کی طرف سے 14 اگست 1947 میں تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن منانے کی شر انگیزی پر مبنی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت آزادی سے متعلق واقعات پر سیاست کرنے کی بجائے ان تمام لوگوں کی یادوں کا مخلصانہ احترام کرے جنہوں نے سب کے بہتر مستقبل کے لیے قربانیاں دیں۔